الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ مذہب عیسائیت کی مذہبی علامت، ان کا شعار، ان کا سمبل کیا ہے اور اس علامت کے ذریعے سے وہ دنیا کے سامنے کیا پیغام پیش کرتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ان کے مقدس ترین صحیفے اور کتاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج کے اس کلاس میں ہم آپ کے سامنے ان کی مذہبی علامت کا ذکر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس علامت کے ذریعے سے وہ کیا پیغام دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب کی کوئی نہ کوئی مذہبی علامت ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی شعار ہے اور سمبل ہے، جس کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کی مذہبی علامت یہ ہے اور اس علامت کے ذریعے سے وہ اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس علامت کو دیکھتے ہی ان کا عقیدہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب عیسائیت کا ریلیجیس سمبل کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مذہب عیسائیت کا جو سمبل ہے وہ ہے صلیب، جسے انگریزی زبان میں کراس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی مذہبی علامت ہے، ان کا مذہبی شعار ہے اور یہ کرسچینٹی کے ریلیجیس سمبل کے طور پہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مقدس ترین کتاب ہے ہولی بائبل، اس میں بھی یہ علامت ظاہر کی جاتی ہے۔ اور ان کا جو عبادت خانہ ہے اور چرچ اور کلیسا، وہاں پر بھی یہ علامت جو ہے وہ آویزہ کی جاتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ان کے مذہبی رہنما اس مذہبی علامت اور مذہبی شعار کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اس علامت کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں۔ تو مذہب عیسائیت کی جو علامت ہے وہ مختلف شکل میں، مختلف ساخت میں، مختلف ڈیزائن میں آپ کے سامنے نظر آئے گی، اور اس کراس کے ذریعے سے وہ اپنا مذہبی عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن کرسچینٹی کے اندر جو ہر فرقہ ہے، ہر سیکٹ اور ڈینامینیشنس ہے، تو وہ ساتھ ساتھ کراس کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بھی جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ کراس تو ہوتی ہے، کرسچینٹی کا عقیدہ تو ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ساخت بدل جاتی ہے، اس کا ڈیزائن بدل جاتا ہے، اس کا شیپ بدل جاتا ہے، تو اس کی بدلنے کی بنیاد پہ جو ہے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کراس کا تعلق فلاں سیکٹ سے ہے، اس کراس کا تعلق جو ہے فلاں ڈینومینیشن سے ہے۔ تو عیسائیت کے نزدیک کراس کو، صلیب کو جو مذہبی علامت ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو دنیا کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب عیسائیت کے نزدیک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانیت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے مصلوب ہو گئے اور صلیب پہ لٹک کے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور انسانیت کے گناہوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کا کفارہ دے دیا، اس کو ریڈیمشن ادا کر دیا۔ تو جس کی بنیاد پہ وہ انسانیت کے نجات دہندہ قرار پائے، سیویئر آف ہیومینٹی قرار پائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ مصلوب ہو کے اپنی جان قربان کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراس ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ مقدس ہو گئی ہے اور بہت زیادہ احترام کے لائق ہے۔ اسی لیے وہ کراس کے ذریعے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کروا لیا ہے، اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کراس کو مانا جائے اور کرسچینٹی کے عقیدے کو تسلیم کیا جائے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بلیو ان سلویشن از یورس، کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لے کر آؤ، اس پر یقین کرو اور نجات آپ ہی کی ہے۔ اور اس عقیدے کو جو وہ استنباط کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں اور اپنی کتاب سے ثابت کرتے ہیں، وہ ہے دا بک آف ایکٹس چیپٹر 16 ورس نمبر 21 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا جائے اور ان کو مانا جائے، اور اسی بندے کو جو ہے وہ سالویشن ملے گی، اسی بندے کو سلامتی اور نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کی یہ جو صلیب اور کراس کی یہ علامت ہے، تو یہ دنیا بھر میں جو مختلف ریاستیں ہیں، مختلف قومی ریاستیں ہیں، تو وہ ریاستیں بھی جو ہیں اپنی قومی جھنڈوں میں جو ہے اس کراس کو، اس صلیب کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔
جس کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ کرسچن اسٹیٹ ہے، یہ عیسائی ریاست ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں بے شمار ممالک ہیں، تو ان ممالک میں سے 21 ممالک ایسے ہیں کہ جن کا اسٹیٹ ریلیجن، ان کا ریاستی مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، اور وہ اپنے جھنڈے کے اندر جو ہے وہ کراس کو ظاہر کرتے ہیں، اور بقیہ ممالک جو ہیں وہ ہیں کرسچن لیکن اپنے جھنڈوں میں جو ہے وہ کراس کو ظاہر نہیں کرتے، اس سے وہ کراس کو ظاہر نہیں کرتے لیکن وہ اپنے مقاصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس کے علاوہ کراس کے مختلف رنگوں کے ذریعے سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو کراس ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، تو رنگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایک الگ مقصد ہے اور ان کا الگ مزاج ہے۔ مثال کے طور پر جو مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں اور آرگنائزیشنز کراس کے مختلف رنگ کو اختیار کرتے ہیں تو اپنے مقصد کو اور اپنے مینیفیسٹو کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ریڈ کراس، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو جنگوں میں زخمی ہونے والوں کو ابتدائی مدد فراہم کرتے ہیں، ان کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہیں۔ بلو کراس، یہ وہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو جانوروں کے حوالے سے ان کی صحت اور معالجے کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو اینیمل ہیلتھ سے متعلق ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو بلو کراس میں بلو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اینیمل ہیلتھ سے ہے۔ اس کے علاوہ گرین کراس ہے، اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم میڈیکل فیسلٹی فراہم کرتے ہیں اور طبی سہولیات فراہم کرنا یہ ہمارا مقصد اور ہمارے مینیفیسٹو میں شامل ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت کی مذہبی علامت صلیب اور کراس ہے، اور مختلف ریاستیں اور قومی جو ریاستیں ہیں وہ اپنے جھنڈوں کے ذریعے سے اس علامت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے مذہب کو ظاہر کرتے ہیں۔ بقیہ جو ملک ہیں وہ اس علامت کو ظاہر نہیں کرتے لیکن اپنے مقاصد کی طرف وہ جاری و ساری ہیں، اپنے مقاصد کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اور جو مختلف تنظیمیں اور مختلف ادارے جو کراس کے سمبل کو استعمال کرتے ہیں، اس میں مختلف رنگ استعمال کرتے ہیں، تو اس سمبولک لینگویج کے ذریعے سے وہ دنیا کو مختلف پیغام دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آج کی کلاس میں یہ بیان کیا گیا کہ مذہب عیسائیت کی مذہبی علامت جو ہے وہ کراس ہے، صلیب ہے، اور اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کو بخشوا دیا ہے، تو ان کو مانا جائے تاکہ لوگوں کو سالویشن ملے۔ تو ہر مذہب کی مذہبی علامت ہے، تو عیسائیت کی مذہبی علامت کراس ہے۔